لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطاب فرمایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو رمضان کا مہینہ چھا گیا ہے، سائبان بن کے آ گیا ہے، عظیم مبارک۔ پہلے دیکھیں ابھی آیا نہیں، آنا ہے، اور آپ نے صیغہ ماضی کا استعمال کیا، آ گیا ہے۔ علمی زبان میں کہتے ہیں کہ ماضی تحقق کے لیے آتا ہے، یعنی ماضی کا معنی کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے محاورات میں ہوتا ہے کہ جس کام کا ہونا یقینی ہو اس کو ماضی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی چھوٹا اپنے بڑے سے کہتا ہے جی میں نے مکان بنانا ہے تو 20 لاکھ کا بنتا ہے، 15 لاکھ میرے پاس ہے، 5 لاکھ اگر آپ دے دیں، آپ شروع کر دو جی پیسے، بس ہم نے دے دیے، حالانکہ دیے نہیں ہوتے، بس تو سمجھ آ گئے تجھے۔ تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں قد اضلکم اللہ، اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ ایک ہوتا ہے آنا اور چلا جانا، ایک ہوتا ہے آنا اور چھا جانا۔ بعض لوگ دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بعض دنیا میں آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قد اضلکم، سبحان اللہ، چھا گیا ہے، بادل بن کے آ گیا ہے، سائبان بن کے آ رہا ہے، عظمت والا بھی ہے، برکت والا بھی ہے۔ عظمت تو ظاہر ہے، فضائل بہت ہے، اور برکت والا، ایک لفظ کثرت ایک لفظ برکت، دونوں میں فرق سمجھے۔ کثرت چیز زیادہ ہو فائدہ کم ہو، برکت چیز تھوڑی ہو فائدہ زیادہ ہو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اگر 4 روٹیاں ہوں، ایک بندہ کھائے اور پیٹ نہ بھرے، یہ رزق ہے کثرت والا، اور اگر ایک روٹی ہو اور 2 بندے کھائیں اور پیٹ بھر جائے، یہ رزق ہے برکت والا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عظیم مبارکن، یہ عظمت والا بھی ہے، برکت والا بھی ہے۔ اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس برکت کی تفسیر شروع فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک کو سمجھیں، اصل بات اتنی ہے، قد اضلکم شہر عظیم مبارکن، برکت والا عظمت والا مہینہ آ گیا ہے۔ برکت کیسے ہے یا رسول اللہ؟ اب اللہ کے نبی اپنے جملے کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ فرمایا برکت دیکھو، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات جو 1000 مہینے کے برابر، بہتر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ہے نا برکت، رات ایک اور اجر میں 1000 راتوں سے بڑھ کر، 1000 مہینے فرمایا نا، تو ایک مہینے میں 30 راتیں، اللہ اکبر، تو فرمایا 30,000 راتوں سے بڑھ کر یہ برکت بتائی جا رہی ہے۔ آگے شہر، اللہ اکبر، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، یہ رات ہے، یہ مہینہ ہے جس میں دن کا روزہ فرض، رات کی عبادت، رات کا قیام نفل، مستحب، بطور خاص فرمایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیام عام قیام نہیں ہے، عام قیام تو پہلے سے تہجد ہے، اس میں اضافی قیام کون سا ہے؟ اب اس مہینے کی 2 خاص باتیں ہیں، دن کا روزہ سیام، رات کی تراویح قیام، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بطور خاص۔ تہجد تو ہمیشہ ہے، پورا سال ہے، لیکن پورا سال دن کا روزہ تو نہیں ہے نا۔ آگے آپ نے کیا وضاحت فرمائی؟ وقیام لیلہ تطوع من تقرب فی، وقیام لیلۃ تطوع من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، یہ برکت بیان ہو رہی ہے۔ ومن ادی فریضۃ فی کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، اس مہینے میں
جو ایک نفلی عبادت ادا کرے گا اللہ اس کو غیر رمضان کی فرض عبادت کے مطابق اجر دیں گے۔ اس مہینے میں نفلی عبادت کا اجر غیر رمضان کے فرض کے برابر، اور اس مہینے میں ایک فرض کا برابر اجر غیر رمضان کے 70 فرض کے برابر۔ فرض و نفل میں فرق کیا ہوتا ہے یاد رکھیں، اگر کوئی شخص ایک نماز اپنے وقت پہ نہ پڑھ سکے، قضا کر کے پڑھے، اجر میں اتنی کمی ہے کہ زندگی بھر نوافل پڑھتا رہے تو صرف وقت پر ادا نہ ہونے کی وجہ سے جو اجر میں کمی آئی وہ پوری نہیں ہوتی۔ اب آپ بتاؤ فرض و نفل میں کتنا فرق ہے؟ یہ اللہ کے نبی اس ماہ کی برکت بتا رہے ہیں۔ برکت بتائی، پہلی برکت اس میں ایک رات 1000 مہینے سے بڑھ کر، دوسری برکت اس کی نفلی عبادت غیر رمضان کے فرض کے برابر، تیسری برکت رمضان کی فرض عبادت غیر رمضان کے 70 فرض کے برابر۔ آگے وَشَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، بطور خاص یہ برداشت کا مہینہ ہے، اور جو صبر کرتا ہے برداشت کرتا ہے اس کا بدلہ جنت ہے۔ ایک ہے صبر عن الطاعہ، ایک ہے صبر عن المعصیہ، ایک ہے الصبر علی المصیبہ۔ 3 قسم کے ہوتے ہیں صبر۔ ایک صبر علی الطاعہ، نیکی کریں، تکلیف آئے تو برداشت کریں، دن کو روزہ گرمی میں مشکل برداشت، پھر رات کو تراویح وہ بھی 20، پھر تہجد مشکل برداشت کرو۔ الصبر علی الطاعہ۔ نمبر 2 الصبر عن المعصیہ، گناہ نہیں کرنا۔ کتنے لوگ رمضان کا روزہ پورا کرنے کے لیے گناہ کرتے ہیں، ٹی وی لگا لیا، تاش کھیلنا شروع کر دی، لوڈو کھیلنا شروع کر دی، کسی اور گناہ میں مبتلا ہو گئے، روزہ گزار دیں، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ الصبر عن المعصیہ۔ نمبر 3 الصبر علی المصیبہ، تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، قرض میں ڈوب گئے، بچہ فوت ہو گیا، حادثہ پیش آ گیا، صبر کریں، برداشت کریں، پھر اللہ اجر دیتے ہیں۔ پھر میں بطور خاص یہ مہینہ صبر کا ہے، برداشت کرو۔ شہر المواسات، یہ مہینہ غمخاری کا ہے، ویسے تو پورا سال ہے، یہ مہینہ غمخاری کا ہے۔ تمہارا ہمسایہ ہے، روزہ اس نے رکھا، شاید کھانا لاؤ، سحری کا انتظام کرو، افطاری کا انتظام کرو۔ بطور خاص غمخاری کیوں فرمایا؟ جب انسان کو خود غم نہ ہو، دوسرے غم کا احساس نہیں ہوتا، خود بھوک نہ تو بھوکے کا احساس کیسے ہوگا؟ اور میں اس مہینے میں غمخاری ہوتی ہے، کیوں؟ خود بھوک کاٹتا ہے تو بھوکے کا احساس ہوتا ہے، خود پیاس ہے تو پیاسے کا احساس ہوتا ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِي، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ یہاں بڑھ جانے سے مراد کثرت نہیں، بڑھ جانے سے مراد برکت ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ للذنوب وعتق رقبتہ من النار، جو شخص روزے دار کی افطاری کراتا ہے، روزہ افطار کراتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، اور افطار کرانے والے کو بھی اجر دیتے ہیں، لیکن جس نے روزہ رکھا ہے اس کے اجر کے اندر کمی نہیں آتی، یہ نہیں کہ اس کا اجر کم ہو جائے، اس کا اجر افطار کرانے والے کو دے دیں، رکھنے والے کو اپنا اجر، کرانے والے کو اپنا اجر۔ اللہ اکبر۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض یا رسول اللہ، آپ نے فضیلت و بیان فرمائی ہے، ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتے نہیں کہ ہم افطاری کرا سکیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کی خوبی کیا ہے، جب بھی الجھن آئی ہے تو نبی پاک سے پوچھا ہے، جب بھی الجھن آئی ہے تو پوچھا ہے۔ آج انبیاء کے وارث علماء ہیں، الجھن آئے تو عالم سے پوچھیں، از خود اپنے ذہن میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے، الجھنیں دور ہو جاتی تھی۔ آپ بھی علماء سے پوچھیں، الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہر ایک کے پاس اتنا کھانا، وسائل، پیسے نہیں ہیں
کہ افطاری کرا سکے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا شفقت والا جواب ہے، فرمایا یؤت اللہ ھذا الثواب من فطر صائما، یہ جو افطاری کا اجر ہے، روزہ افطار کرانے کا، یہ اللہ کس کو دیتے ہیں؟ صرف اس کو نہیں جو پیٹ بھر کے کھلائے، خوب پلائے، اس کو نہیں، پر میں اللہ اس شخص کو اجر دیتے ہیں کہ جس نے روزے دار کو کھلایا، کیا؟ شق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا، اور شربت ماء، پانی کا گھونٹ، اور مسکت لبن، یا لسی کا ایک گھونٹ، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب افطار کرانے کی عادت ڈالیں، افطار کرانے کی عادت ڈالیں، افطاریاں کرنے کے نہیں، افطار کرانے کا مزاج بنائیں کہ میں نے افطار کرانا۔ کتنی اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے۔ میں بطور خاص اپنے متعلقین، مریدین، حضرات اور خواتین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کہتا ہوں، افطاری کا اہتمام کروائیں، بہت خیال فرمائیں، اور کوشش کریں علماء کو کرائیں، دینی مدارس کے طلباء کو کرائیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو کرائیں، اپنے محلہ کے مستحقین کو کرائیں، کوشش کیا کریں۔ ہم نے بھی اپنے مرکز میں اہتمام کیا ہے، اور ہم جب مرکز میں اہتمام کرتے ہیں، جو حضرات افطاری سحری کے لیے بھجواتے ہیں، ہم ان کو یہ بات کہہ دیتے ہیں اگر پیسے زیادہ جمع ہو گئے، افطاری سحری سے بڑھ گئے، تو پھر ہم اس کو مدرسے کی ضروریات کے اندر خرچ کر دیں گے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دینے والے زیادہ ہوتے ہیں، کھانے والے کم ہو جاتے ہیں، تو ہم اس کو پھر مدرسے کی ضروریات میں رمضان کے بعد حساب کر کے جمع کرا دیتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنے اپنے علاقے میں، مدارس میں طلباء کو، علماء کو، ائمہ کو، حفاظ کو، مستحقین کو، رشتہ داروں کو اہتمام کے ساتھ افطاری کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ترغیب دے رہے ہیں